قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ چلیے ہم سورہ مائدہ کا بقیہ حصے کی تفسیر کرتے ہیں، اور یہ ہمارا آیت نمبر 83 سے شروع ہوگا۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے نظر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مانیں، اور جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ اب ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ نصارہ میں بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اللہ کے کلام کو اسی طرح اہمیت دیتے ہیں، جیسا کہ حبشے کا بادشاہ نجاشی تھا، جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا گیا تو اس کی بھی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے، اور اس نے اس بات کو حق کو تسلیم کیا تھا۔ اس کے قول کی وجہ سے، ان کے قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنت عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، انہیں حرام نہ کرو۔ اللہ نے جو کچھ بھی ہمارے لیے حلال کیا ہے اس کو حرام قرار دینا کسی صورت سے بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ، اسے اور خدا کی نافرمانی سے بچو، اور جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو بلا وجہ کی قسمیں کھاتے ہو، اللہ ان پر کوئی گرفت نہیں کرتا، مگر جو تم جان بوجھ کر کھاتے ہو اور ارادتاً کھاتے ہو تو ان پر ضرور وہ مواخذہ کرے گا۔ اور اگر تم نے ایسی قسم توڑی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، جو کہ تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام کو آزاد کرو۔ جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اللہ کی طرف سے واضح اشارہ ہے، شاید کہ تم شکر ادا کر سکو۔ قسم کھاتے ہوئے بہت عقل سمجھ سوچ کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ بلا وجہ کی قسمیں کھانا اور پھر اللہ کو گواہ بنانا، پھر اللہ کی گواہی کو بھول جانا یا جھٹلا دینا، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، جوا، یاستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف تم تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، باقی کام تمہارا اپنا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، یعنی ایمان لانے کے بعد پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہے اور اچھے کام کریں۔ پھر جس کے چیز سے روکا جائے اس سے روکیں، اور جو فرمانے الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جو کام ہو گئے سو ہو گئے، لیکن اب آئندہ کوئی کام غلط نہیں کرنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد پر ہوگا۔ ہوتا یہی ہے نا، احرام مان کے جب وہ لوگ باہر، جب ظاہر ہے زیادہ تر پیدل سفر کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایمان کو آزمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شکار ان کے راستے میں بھیج دیا تھا، اور اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں تمہیں اس سے آزماؤں گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس کی تنبیہ کے بعد اللہ کے مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ اللہ کی ہمیشہ سے سنت ہے، یعنی آپ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کچھ لوگ رشوت کھا رہے ہیں تو پہلے تو کام بالکل تھوڑے پیسوں سے شروع ہوتا ہے، پھر یکایک یلغار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ آدمی جو کہاں 1000 پتی بھی نہیں تھا
اور وہ ارب پتی اور کہیں لاکھوں لکھ پتی بن جاتا ہے. تو یہ صرف اس کے ایمان کو آزمانا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. وہ دے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اے لوگوں ایمان لائے ہو، تو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو. اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا. یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا اس کے بغیر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. تمہارے لیے سمندر کا کھانا اور اس کا شکار حلال کر دیا گیا ہے. جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے اور زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے. پس بچو اس بات سے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے جس کی پیشی میں تم سب کو حاضر کیا جائے گا. اللہ نے مکان محترم یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور مائے حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین سب حالات سے باخبر ہے. وہ مالک کل ہے، دنیا اس نے بنائی ہے، بھلا اس سے کوئی چیز کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سخت سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، اور اس کے ساتھ ہی بہت درگزر کرنے والا اور رحم بھی کرنے والا ہے. رسول پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. پیغام پہنچ گیا، آپ نے مانا یا نہیں مانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی کسی اور دائی کی ذمہ داری ہے. اس کو لے کے چلنا آپ کا کام نہیں ہے. ہاں، اس پہ چلنے کی جو ہدایت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، بشرطے کہ آپ اس پر اپنا دل جھکائیں اور رجوع کریں اس کی طرف، تب وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ تھام لے گا. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو. ناپاک چیز تو ناپاک ہے، آپ کو کتنی بھی پسند آئے مگر وہ ناپاک ہے تو ناپاک ہی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ کی پسند کی بنیاد پہ وہ پاک ہو جائے گی. بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو تو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، کیونکہ یہی چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ کو فلاح نصیب ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم انسانوں کو پسند نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس کے لیے منع کیا گیا. یہ سوال جواب کرنے کے چکر سے اسی لیے منع کیا گیا کہ بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جو ہمیں پسند نہیں ہوں گی. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آ رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ایک دفعہ لازم ہے؟ آپ نے کہا ہاں. اس نے کہا اچھا اگر میں ہر سال جانا چاہوں، اب میرے پاس اگر پیسہ ہے تو میں جانا چاہوں، میں پھر چلا جاؤں. آپ بالکل خاموش رہے. بعد میں آپ نے کہا میں جتنی بات بتاتا ہوں اتنی سن لیا کرو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں اس وقت یہ کہہ دیتا تو ممکن تھا کہ حج تمہارے پر 3 دفعہ یا 2 دفعہ فرض کر دیا جاتا تھا، اور ظاہر ہے یہ سب کے بس کا کام تو نہیں تھا. تو لہٰذا اس لیے جتنی بات بتائی جائے اتنی بات سنا کرو. اور تم سے پہلے ایک گروہ نے بھی اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. یہ دراصل ان جانوروں کے نام رکھتے تھے یہ لوگ، جو یہ اللہ کے اپنے بتوں کے نام پہ نظر اور چڑھاوے چڑھاتے تھے ان کے. مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں. ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ایسے وہمات کو مان رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہی نہ ہو اور نہ ہی انہیں صحیح راستے کی خبر ہو. ظاہر ہے پچھلے زمانوں میں اگر علم کی کمی کی وجہ سے کہیں صحیح معلومات ان تک نہ پہنچی اور وہ غلط کام ہی کرتے رہے، تو اب کم از کم ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم صحیح راستوں کو
چنیں جو ہمیں اللہ کے قریب لے کر جائے. ان کا جو بھی ہے وہ ان کے ساتھ ہے. وہ اگر حیات ہیں تو ان کے لیے دعا کیجیے، اور وہ اگر جا چکے ہیں تب بھی ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا یہ نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل لوگ گواہ بنائے جائیں. یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آئے تو غیر لوگوں کو ہی گواہ بنا لو. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کی وجہ سے شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ وہ ہمارا رشتہ دار ہی نہ ہو. ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا کے واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں ہمارا شمار ہوگا. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا تھا، پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت زیادہ اچھی شہادت دینے کے قابل ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی تبدیلی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں ہوں گے. اس طریقے سے توقع کی جاتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. جس روز اللہ سب کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے ہمیں تو کچھ علم بھی نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. یہ ظاہر تمام پیغمبران دین سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جب آپ پیغام لے کر گئے تھے تو لوگوں نے کیا جواب دیا تھا. تو وہ یہی جواب دیں گے کہ آپ سب کچھ تو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. میں نے تجھ کو کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا، اس میں روح پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادرزاد اندھے کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، اور تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صحیح نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. حواریوں کا اصل میں وہی میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ حواری دراصل حضرت عیسیٰ کے تمام کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے جو دین بالکل پکے مسلمان تھے اور دین اسلام پر ہی کام کرتے تھے. یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب یہ حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم، اچھا حواریوں نے ہی یعنی ان کے ساتھیوں نے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ سے فرمائش کی کہ کیا آپ اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کہ خدایا، اے خدا اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیرے صرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد ان میں سے جو کفر کرے گا تو پھر ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو نہ دی. غرضی احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اس سلسلے میں کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ خوان اترا اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اترا، واللہ العالم بالصواب، قرآن کچھ نہیں بتاتا. غرض یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے.
آپ تو ساری پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا حکم مجھے آپ نے دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. اب آپ کی مرضی ہے انہیں سزا دیں، اور وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے. آسمان اور زمین اور تمام موجودات کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ دراصل یہ مائدہ کا مطلب ہی ہے دسترخوان، جو ان لوگوں نے اللہ سے اس خوان کی فرمائش کی تھی نصارہ کے لوگوں نے. تو اسی لیے اس سورت کا نام المائدہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ دسترخوان. الحمدللہ رب العالمین. ہماری سورت المائدہ پوری ہوئی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورہ انعام شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے بہت آسانیوں کا معاملہ کرے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی سوجھ بوجھ عطا کرے، اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ہمیں خواہش ڈالے ہمارے دلوں میں، اور ہمارے لیے آسانیاں کرے. وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.